بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ صحت کے متعلق کوئی ٹوٹکے شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو نیم گرم پانی پینا شروع کر دیں، اس سے زکام کو آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو ایک عدد سرخ پیاز لے کر اس کا رس نکالیں اور کپڑے میں سے چھان کر روزانہ سر پر ملیں، پھر اچھی طرح سر کو دھو لیں۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ سر کے بالوں کے لیے دھوپ سے بہتر کوئی ٹانک نہیں ہے، بس روزانہ 1 گھنٹہ باہر کھلی ہوا میں اپنے بالوں کو دھوپ دیجیے، بال چمکدار اور خوبصورت رہیں گے اور بالوں کا قدرتی رنگ بھی قائم رہے گا۔ بعض اوقات راہ چلتے ہوئے انسان کی آنکھ میں کوئی مچھر یا کسی قسم کا کیڑا چلا جاتا ہے، اس سے آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر راہ چلتے ہوئے آپ کو احساس ہو کہ آپ کی آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے تو آگے جانے کے بجائے 4 قدم پیچھے کی طرف چلیں، وہ چیز اللہ کے حکم سے آنکھ سے نکل جائے گی۔ آم کی شاخ کی مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ بار بار آئینہ دیکھنے سے کھانسی کو بہت افاقہ ہوتا ہے، آزما کر دیکھ لیں۔ اگر کسی کو ہچکی آ رہی ہو تو ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس لے کر ہر 2 منٹ کے بعد 1 گھونٹ پانی خدا کا نام لے کر پیتے رہیں، اللہ کے حکم سے ہچکی بند ہو جائے گی۔ کم سن بچوں کو اگر نیپی ریش ہو جائے تو تھوڑا سا خشک کارن فلور لگا دیں، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض دفعہ کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک ہاتھ جل جاتا ہے، اگر جلے ہوئے حصے کو فوراً سرسوں کے تیل میں ڈال دیا جائے تو فوراً برف کی طرح ٹھنڈ پڑ جائے گی اور چھالا بھی نہیں پڑے گا۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو ادرک کا رس اور شہد ملا کر چاڑنے سے آواز کھل جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 8-10 لونگ کچی یا بھونی ہوئی کھانے سے کھانسی اور دمے کو آرام آ جاتا ہے۔ حمل کے دنوں میں اکثر صبح کے وقت عورت کو الٹی آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا آسان علاج یہ ہے، چاولوں کے پانی میں خشک دھنیا گھوٹ کر اور چھان کر مصری ملا کر میٹھا کریں اور حمل والی عورت کو پلا دیں، انشاءاللہ الٹی آنا بند ہو جائے گی۔ حمل کے دوران اگر عورت سنگتروں کا استعمال زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ مولی کے سبز پتوں اور شاخوں کا پانی اور شکر ملا کر صبح کے وقت پینے سے ہر قسم کے یرقان سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر بخار میں لیموں کا رس نچوڑ دیا جائے تو بخار میں زیادہ پیاس نہیں لگتی۔ اگر سر میں شدید درد ہو اور کسی صورت آرام نہ آ رہا ہو تو 1 سیب لے کر اس کو رات کو چاقو سے چھیل کر نمک لگا کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ 3-4 دن کے استعمال سے سر میں جتنا بھی شدید درد ہوگا اس سے آرام آ جائے گا۔ اگر کسی کو بخار کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے انگور کھلانے سے اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ عورتوں کو ماہواری بہت زیادہ مقدار میں ہونے لگتی ہے اور عورت کو بہت کمزوری ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں خشک دھنیے کو 2 گلاس پانی میں اچھی طریقے سے ابالیں، جب 1 گلاس پانی رہ جائے تو اتار کر مصری ملا کر پلا دیں۔ 3-4 خوراک دینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جب بھی چہرے پر کوئی کیل محسوس ہو تو فوراً ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر زور سے رگڑیں، جب انگلی گرم ہو جائے تو کیل پر رکھ دیں۔ بار بار ایسا کرنے سے آپ کے سارے کیل ختم ہو جائیں گے۔ مسواک کرنے والا خونی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ دودھ اور گوشت ایک ساتھ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ مولی اور دہی کبھی بھی ایک ساتھ نہیں کھانے چاہیے۔ جب تک کھانا ہضم نہ ہو مزید کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ صبح کی سیر ضرور کرنی چاہیے، مختصر کیوں نہ ہو، اس سے خون کی صفائی ہوتی ہے اور جسم کی تازگی میں اضافہ اور بندہ چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو پیشاب کی بندش ہو جائے تو مالٹے کا رس پیئے، مسلسل استعمال کرنے سے پیشاب کی بندش اور تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے تو جو کے دلیے میں مالٹے کا رس شامل کر کے کھلایا جائے، اس سے نہ صرف بخار اترے گا بلکہ جسم کو بھی طاقت ملے گی۔ اگر کسی کا جسم کمزور ہے اور موٹا ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے گاجر کھائے، کیونکہ گاجر کھانے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔